تو فلاحی حوالے سے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ الحمدللہ یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہے کہ 2005 کے زلزلے سے ہی ہم نے فلاحی کام شروع کر دیے تھے۔ میں اس وقت بھی میرپور میں تھا اور یہاں سے مقامی لوگوں کے تعاون کے ساتھ اپنی مسجد میں موجود ہوں، مرکز اہل حدیث چیچیاں، یہاں سے جماعت کی کمیٹی کے ساتھ، میرپور کے ساتھیوں کے ساتھ، ہمارے ایک دوست ہیں خواجہ ظفر اقبال صاحب زوبیہ نازلی ٹرسٹ کے، ان کے تعاون کے ساتھ آزاد کشمیر باغ میں، راولہ کوٹ میں اور مظفر آباد میں جو ہے نا ہم نے اس وقت کام شروع کیا تھا، اور یہ اللہ تعالیٰ نے ایک مجھے دی ہوئی ہے توفیق، اور مجھے شوق بھی ہے یہ کام کرنے کا۔ وہاں سے یہ ہم نے کام شروع کیا۔ اس کے بعد 2010 میں، 2011 2013 میں جو سیلاب آئے یا جو سوات آپریشن ہوا، اس دوران بھی ہم مختلف تنظیموں کے تعاون سے جو ہے نا یہ ریلیف آپریشن کرتے رہے۔ اسی دوران چلتے چلتے پھر یہ ابھی ریسنٹلی جو ہمارا 24 ستمبر کو میرپور میں زلزلہ آیا، اس دوران بھی ہم نے یہ فلاحی کام شروع کیے، اور اس علاقے میں بڑی تعداد میں 1 کروڑ روپے سے زیادہ کا کام جو ہم نے کیا ہے۔ اور اس میں بالخصوص جو ہے وہ کرائسس ایڈ ہماری تنظیم ہے، جس کے ہمارے جو ذمہ دار ہمارے دوست ہیں چودھری آفتاب صاحب کوٹلی سے، ان کے تعاون کے ساتھ، اور اسلامک ویلفیئر ٹرسٹ UK ان کے تعاون کے ساتھ، جن مولانا ابراہیم صاحب ہیں، مولانا ادریس صاحب ہیں، مولانا عبدالستار صاحب ہیں، جناب محمد یاسین صاحب ہیں، چودھری الیاس صاحب ان کے ہیں ادارے میں، ان کے تعاون کے ساتھ، اور بنگیال ویلفیئر ٹرسٹ چترپڑی میں ہے وہاں ان کے تعاون کے ساتھ، اور اس کے علاوہ دیگر کچھ اور تنظیمیں ہیں ان کے ساتھ، پاکستان سے اہل حدیث یوتھ فورس، مرکزی جمعیت اہل حدیث ڈسٹرکٹ لاہور کے تعاون کے ساتھ، اور میرپور کے انفرادی لوگوں کے تعاون کے ساتھ، اور ہانگ کانگ اور برطانیہ کے کچھ مقامی لوگوں کے تعاون کے ساتھ ہم نے ایک بڑا ریلیف آپریشن کیا، جس کے اثرات آپ مقامی سطح پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے اندر لوگوں کے ساتھ مالی تعاون بھی کیا، سامان کی صورت میں بھی کیا، اور مکانات بھی بنا کے ہم لوگوں کو دے رہے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہوا ہے۔ اور اسی دوران کرونا وائرس آ گئی، اس دوران بھی ہماری انہی تنظیموں کے ساتھ مل کر ہم نے دوبارہ ایک ریلیف آپریشن کیا، جس میں مسلسل وہ چلتا رہا۔ پھر اوپر سے رمضان آ گیا، رمضان میں بھی انہی تنظیموں کے ساتھ مل کر جو ہے وہ ہم ریلیف آپریشن کرتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ہماری ایک اور تنظیم، ایک ہمارا دوسرا کام ہے، یہ سلائی سکول ہم چلاتے ہیں۔ کچھ سلائی سکول جو ہیں اسلامک ویلفیئر ٹرسٹ کے زیر انتظام چل رہے ہیں، اور ایک نئی جو ہے تنظیم ہے ہیومینٹی کیئر UK، وہ ان کے تعاون سے بھی کچھ سکول جو ہیں وہ فری سلائی سکول جو ہیں ان کا ہم نے آغاز کیا ہے۔ اسی طرح ایک اور تنظیم ہے خلیفہ گروپ، یہ نماز کا ترجمہ اور قرآن کے ترجمے کے حوالے سے کام کرتی ہے پورے کشمیر پاکستان میں، اور میں اس کا پاکستان میں جو ہے کوآرڈینیٹر ہوں۔ تو اللہ کا فضل ہے کہ بہت ساری تنظیمیں میرے ساتھ رابطہ کرتی ہیں، اور میں ان کو فری مشنری جذبے سے جو ہے اپنی خدمات پیش کرتا ہوں۔ تو ان کے ساتھ بھی کشمیر اور پاکستان کے مدارس میں، سکولوں میں، اور قرآن کا ترجمہ اور نماز کا ترجمہ ہم نے ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کو یاد کروایا ہے۔ قرآن بھی تقسیم کرتے ہیں، نماز کی کتاب بھی تقسیم کرتے ہیں، میں ان کا بھی مشکور ہوں۔ ایک اور تنظیم ہے فکس اینڈ تھنکس میرپور شہر میں، جو میرپور شہر کو ہر قسم کی گندگی سے پاک کرنے کے لیے یہ کام کرتی ہے۔ صفائی کا حوالہ جو ہمارا اس کا ماٹو ہے کہ صفائی جو ہے وہ میرپور شہر کے اندر ہونی چاہیے، اور اس کے ساتھ بھی میں کام کرتا ہوں۔ ہمارے آسی صاحب ہیں، ان کے ہمارے دوست ہیں، ان کے ساتھ میں کام کرتا ہوں۔ ان کی ملت ویلفیئر ٹرسٹ ہے جو لوگوں کو فری قرض حسنہ کے طور پہ رقشے فراہم کرتی ہے، ان کے ساتھ بھی میں کام کرتا ہوں۔ یہ بہت ساری تنظیمیں جن کے ساتھ ہم کام کرتے ہیں، اور یہ اللہ کا فضل و کرم ہے کہ مختلف تنظیمیں ہمارا کام دیکھنے کے بعد ہمارے ساتھ رابطہ کرتے ہیں، اور اس وجہ سے ہم ان کے ساتھ تعاون کرتے ہیں۔ ماشاءاللہ، یہ تھے ان کے فلاحی حوالے سے جو انہوں نے ادارے جن کے نام لیے، اور کافی تعداد میں الحمدللہ انہوں نے اس مشکل گھڑی میں لوگوں کے ساتھ تعاون کیا جن کے کاروبار بند ہو چکے تھے۔ تو ہم نے الحمدللہ دیکھا کہ ان اداروں نے بڑھ چڑھ کے تعاون کیا۔ کر صاحب، ہمارا اگلا سوال ہے کہ یہ فلاحی ادارے جو آپ نے بتائے ہیں جن کے نام، یہ پورا سال کام جاری رکھتے ہیں یا خاص مواقع ہیں جن کے اوپر یہ کام رکھ کر؟ فلاحی تنظیمیں جو ہوتی ہیں وہ پورا سال اپنے اہداف مقرر کرتی ہیں، اس کے مطابق وہ کام کرتی ہیں، مگر جب کوئی ہنگامی حالات ہو جاتے ہیں تو ہنگامی طور پہ بڑی ریلیف آپریشن کیے جاتے ہیں، ورنہ یہ تمام تنظیمیں ہلکے پھلکے کام اپنے مانا حساب سے کرتے ہیں۔ بیوہ عورتوں کے ساتھ، یتیم بچوں کے ساتھ اسکول کی کتابیں دی جاتی ہیں، قربانی کا آتی ہے، قربانی پروجیکٹ کیے جاتے ہیں، اور دیگر بے شمار کام کیے جاتے ہیں۔ لوگوں کے مکانات، غریبوں کے ساتھ تعاون کیا جاتا ہے، سودا صرف لے کے دیا جاتا ہے، مریضوں کو ادویات بھی لے کے دی جاتی ہیں مختلف تنظیموں کے حوالے سے۔ تو جب کوئی ہنگامی حالات ہوتے ہیں تو پھر بڑا ریلیف آپریشن کیا جاتا ہے، ادروائز یہ سلو اپنے ماہانہ حساب سے جو ان کے پاس فنڈنگ ہوتی ہے اس فنڈنگ حوالے سے یہ کام کرتے ہیں۔ اور میں اس میں
مطلب چودھری آفتاب صاحب ہیں ہمارے کوٹلی سے، میں ان کا بھی شکریہ پھر دوبارہ ادا کرتا ہوں کہ وہ بہت خیال رکھتے ہیں میرپور کا اور کوٹلی کا، وہ ان کا بڑا کردار ہے اس میں۔ ماشاء اللہ۔ قاری صاحب ہمارا اگلا سوال ہے کہ مستقبل میں فلاحی حوالے سے آپ کا لائے عمل کیا ہے؟ مستقبل کے حوالے سے تو ایک نقشہ پیش کیا جا سکتا ہے کہ بھئی جس طرح ہم سابقہ 2005 سے یہ کام کر رہے ہیں، اسی طرح انشاءاللہ مستقبل میں بھی یہ فلاحی کام جاری رہیں گے، مگر ہماری خواہش یہ ہے کہ ہم کوئی اپنا ایک مضبوط قسم کا ایک ادارہ آزاد کشمیر میں قائم کریں جو جماعت کا شعبہ خدمت خلق کے نام سے، تاکہ وہ مستقبل اور لانگ ٹرم پالیسیاں اور بڑے ہیوی پروجیکٹس جو ہیں اس میں ہم کیے جائیں، اور اس پروجیکٹ میں انشاءاللہ ہم کچھ ساتھیوں کے ساتھ روابط میں ہیں کہ آزاد کشمیر میں مساجد، واٹر ٹینکس، ڈسپینسریز اور یہ سکولز، اس طرح کے پروجیکٹ جو ہیں وہ لانچ کیے جائیں، تو فری سلائی سکول جو ہیں وہ بھی لانچ کر رہے ہیں انشاءاللہ۔ تو اگر اللہ تعالیٰ نے توفیق دی، ساتھیوں کا تعاون اسی طرح جاری رہا، تو انشاءاللہ مستقبل قریب میں مستقل بنیادوں پہ آزاد کشمیر کے تمام اضلاع کے اندر انشاءاللہ ان پروجیکٹس کو لانچ کیا جائے گا۔ ماشاء اللہ بہت بڑے ان کے ارادے ہیں، اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو ان ارادوں کے اندر کامیاب کرے۔ قاری صاحب ہمارا آخری سوال ہے کہ جماعتی اور فلاحی حوالے سے آپ آخر میں کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ جماعتی حوالے سے تو میرا یہی پیغام ہے جی کہ قرآن و سنت کی دعوت کو عام کرنے کے لیے علماء کرام کے ساتھ ساتھ عام کارکنان اور جو دوسرے مخیر حضرات ہمارے ہیں یا جو سینئر جماعتی کارکنان ہیں وہ کمر بستہ ہو جائیں، اور جماعت کے کام کو آگے بڑھانے کے لیے، جماعت کا کام بیسیکلی قرآن و حدیث کا ہی کام ہوتا ہے، جماعت کا کام کوئی اور چیز نہیں ہوتا، قرآن و حدیث کی دعوت، قال اللہ و قال رسول کی جو دعوت ہے، یہی اہمیت کی حمل ہے، اور اسی پہ ہماری نجات بھی ہے، اور اسی دعوت کو کام کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہمیں بھیجا ہے۔ تو وہ کسی نظم کے تحت کیا جاتا ہے، تو نظم جمعیت اہل حدیث جموں کشمیر کے نام سے ہے، تو ساتھی جو خواہش کا اظہار کرتے تھے ان کی خواہش پایا تکمیل کو پہنچنے والی ہے، صبر کے دن تھوڑے ہیں، انتظار جو ہے وہ انتظار کی گھڑیاں ختم ہونے والی ہیں، ان قریب انشاءاللہ ایک بڑی خوشخبری آپ لوگوں کو دے دی جائے گی، مگر کام جو پہلے آپ کر رہے ہیں اس کو ذرا مضبوط کیا جائے، مؤثر کیا جائے، اور اپنے مزید ساتھیوں کے ساتھ رابطہ کیا جائے، اور ایسی جگہ ڈھونڈی جائیں، ایسے طریقے ڈھونڈے جائیں کہ کس حساب سے اس کام کو آگے بڑھایا جائے گا۔ تو مین جو اوپر سے جو گائیڈ لائنز ہوں گی وہ انشاءاللہ مرکز کی طرف سے فراہم کر دی جائیں گی کہ آزاد کشمیر بھر کی تمام مساجد کے اندر جو ہے فہم قرآن اور فہم حدیث کی کلاسیں ہوں گی، اور دروس ہوں گے، تربیتی کلاسز ہوں گی، یہ انشاءاللہ عنقریب شروع کر دی جائیں گی۔ فلاحی کاموں سے کے حوالے سے بھی یہی پیغام ہے کہ جہاں بھی جس کی کوئی چیز ضرورت ہو، مقامی جماعتی احباب اس ضرورت کو مقامی سطح پہ پورا کرنے کی کوشش کریں۔ اگر کوئی ایسی ضرورت ہے جو مقامی سطح پہ پوری نہیں ہو سکتی تو وہ آپ ہم سے رابطہ کریں، ہم اپنے جو ڈونر حضرات ہیں ان سے رابطہ کریں گے، تو انشاءاللہ اس بڑی جو کسی کی جو ضرورت ہوگی انشاءاللہ اس کو بھی پورا کرنے کی کوشش کریں گے، اور یہ دونوں کام انشاءاللہ وہ ساتھ ساتھ چلتے رہیں گے۔ کام جماعتی اور دینی کام اور فلاحی کام جو ہیں یہ ایک ساتھ چلتے ہیں تبھی جا کے کامیابی ملتی ہے، تو انشاءاللہ اللہ کے ہاں یہ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس میدان میں کامیابی سے نوازے گا۔ آمین۔ ناظرین، یہ تھے آج کے دینی اور فلاحی حوالے سے چند سوالات جن کے جوابات آپ نے سوات فرمائے، اور ماشاءاللہ کافی اچھے اور دلچسپ جوابات تھے۔ تو آخر میں ہم قاری خلیل الرحمن صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ یہ انہوں نے ہمارے لیے اپنے قیمتی لمحات میں سے ہمارے لیے وقت نکالا۔ اللہ رب العالمین ان کو اپنے مقاصد میں کامیاب فرمائے۔ اور آخری پیغام ہم آپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں قاری صاحب۔ تمام باتیں ہو چکی ہیں، میں بالخصوص ابو سفیان بخاری صاحب کا اور ان کے اس چینل کا شکریہ ادا کرتا ہوں، ان کی ٹیم کا، کہ انہوں نے ہمارے جو پہلے ساتھیوں کے کچھ انٹرویوز کیے تھے، تو میں جو ہے وہ لاک ڈاؤن، رمضان اور اس کے بعد میں چھٹی چلا گیا، تو میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مطلب ہمیں ٹائم دیا، ہمیں یہ موقع فراہم کیا کہ ہم جو ہے آپ لوگوں کے سامنے اپنا موقع پیش کر سکے۔ میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور آپ احباب سے یہ گزارش کرتا ہوں تمام جو ناظرین ہوں گے سماعت فرمانے والے، کہ ہمارے یہ پروجیکٹس مساجد کے حوالے سے اور فلاحی کاموں کے حوالے سے اور دین کے حوالے سے اگر آپ کو پسند آئیں تو آپ اس میں جس طرح بھی تعاون کرنا چاہیں ہم اس کے لیے حاضر ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔